حج کے تمام افعال، حج کے تمام ارکان، یہ وہ ارکان ہیں جو خدا کے جلیل القدر بندوں سے، اولیاء اللہ سے غیر اختیاری طور پر کچھ افعال صادر ہوئے۔ وہ افعال خداوند تعالیٰ کو اتنے محبوب گزرے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور ہر حاجی کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ وہ غیر اختیاری افعال، اولیاء اللہ کے افعال، انبیاء کے افعال تھے جو غیر اختیاری طور پر صادر ہوئے اور اتنی مقبولیت پا گئے کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ رمی جمرات بھی ان افعال میں سے ایک فعل ہے۔ یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حج کے افعال یہ وہ افعال ہیں جو اولیاء اللہ سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوئے اور رب تعالیٰ کے ہاں مقبولیت پا گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اولیاء اللہ کی مشابہت، انبیاء کی مشابہت، صحابہ کرام، صلحاء، علماء کی نقل اتارنا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ ان کے وہ افعال جو غیر اختیاری طور پر صادر ہوئے اور وہ حج بن گئے، جو اختیاری طور پر صادر ہوئے، ان کی مقبولیت کا کیا مقام ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے عظیم امام گزرے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے، انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ کل دوپہر کو میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ شہر میں اعلان ہوا، اگلے دن 4000 کا مجمع جمع ہوا، 1200 عیسائی مجمع لگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی گفتگو، کوئی واعظ نہیں کی، صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے کا طریقہ بتایا اور چند لمحات میں چند قدم آپ کی سنت کے مطابق اٹھائے۔ 1200 عیسائیوں کا مجمع بیک وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اور انبیاء کی مشابہت اور نقل، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔